اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وصیت پہ یہی فرمایا، اسی بات پر زور دیا۔ آپ خود نبی ہو کر فرما رہے ہیں، نبی ہو کر فرما رہے ہیں، اگر کسی کے مال میں، کسی کی جان میں، کسی کے سامان میں اگر مجھ سے کوئی بدلہ اگر لینا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں، مجھ سے لے سکتا ہے۔ کوئی نبی ہو کر ایسا کرے؟ کیا اللہ کے نبی کسی کا دل دکھائے؟ ارے وہ تو دکھی دلوں کے سہارا تھے، وہ تو یتیموں کے لیے دستگیری کرنے والے تھے، بیواؤں کی دستگیری کرنے والے تھے، مگر آج سرکار منبر اقدس پر فرما رہے ہیں مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس وصیت پر ہمیں دھیان دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طبیعت علیل ہوتی گئی۔ جب 4 سے 5 دن کا ٹائم تھا وصال سے پہلے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب طبیعت علیل ہونا چاہیے تو آپ ہر وقت تو اپنے حجرے مبارکہ ہی میں رہتے تھے، اور جب مسجد میں نماز کا وقت ہوتا تو جب تک بدن میں طاقت تھی اللہ کے نبی حجرے مبارکہ سے نکلتے اور مصلی پر آتے امامت فرماتے۔ جب تک بدن میں طاقت رہی اللہ کے نبی امامت فرماتے رہے۔ جب طبیعت زیادہ علیل ہو گئی، بدن میں طاقت نہ رہی، تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ، ان سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے یا رسول اللہ وہ بہت نرم و دل ہے، میرے باپ ابو بکر، وہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پر نہیں جا سکتے۔ آقا نے پھر فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، کہنا نماز پڑھائے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ وہ اتنی جرأت نہیں کر سکیں گے۔ جب سرکار نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ اور ان سے کہنا کہ وہ نماز پڑھائیں، تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر آئے، اور 17 نمازوں کی امامت حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی حیات ظاہری میں امامت فرمائی۔ گویا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اشارہ فرما رہے تھے کہ میرے بعد کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق کو اشارہ فرما رہے تھے، امامت، خلافت سب کا حقدار ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب طبیعت علیل ہوتے گئے، آخری جو 5 دن تھا اس پوزیشن میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ایک ایک زوجہ کے گھر آپ تشریف لے گئے، ایک ایک زوجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ انصاف والے تھے، آج 2 کر لیتے ہیں تو 2 میں انصاف ہم سے نہیں ہو پاتا، ارے 2 میں کیا، اب تو 1 میں بھی انصاف ہم لوگ نہیں کر پاتے، ہے نا؟ آدمی مرنے کو مر جاتا ہے، عورت ناراض ہوتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے عورت مر جاتی ہے، آدمی ناراض ہوتا ہے۔ مگر دیکھو آقا علیہ السلام کی ذات کو دیکھو، 11 بیویاں اور بوقت وصال 9 بیویاں حاضر تھی، سب اللہ کے نبی سے خوش تھی، سب اللہ کے نبی سے خوش تھی۔ آخری کا 5 دن میرے سرکار نے ایک ایک زوجہ کے گھر گئے، مگر جب طبیعت کو دیکھا تو ازواج مطہرات نے آپس میں طے کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ حجرے عائشہ ہی میں رہیں، آپ یہیں رہیں، کہیں نہ جائیں، آپ کی طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے۔ تو ازواج مطہرات کی اتفاق رائے سے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آخر وقت تشریف فرماتے۔ اب مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وقت قریب آیا تو اس وقت آقا علیہ السلام کی پیشانی اقدس پر کچھ پسینہ نمودار ہوا، اور یہ پسینہ باعث رحمت ہوتا ہے۔ بوقت وصال اگر مومن کے ماتھے پر، پیشانی پر اگر پسینہ آ جائے تو وہ مغفرت کی دلیل ہوتی ہے نا؟ یہ آقا کی بات نہیں کر رہا ہوں، آقا تو بخشے بخشائے ہے، وہ تو مالک جنت ہے، ہاں وہ تو مالک جنت ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخر وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام میری حلق اور میرے سینے کے درمیان سر مبارک رکھ کر آرام فرماتے، حلق اور سینے کے درمیان سر مبارک۔ اس حالت میں اللہ کے نبی تشریف فرما ہے۔ اتنے میں میرے بھائی حضرت عبد الرحمن آ گئے،
عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی، اللہ کے نبی بار بار مسواک کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت مائی عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا مسواک لوں؟ تو اشارہ فرماتے ہیں ہاں۔ آپ نے مسواک منگائی تو مسواک جب دی تو کچھ سخت ہوتی، تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسواک کو پہلے اپنے دانتوں سے چبایا، نرم کیا، اور پھر وہ مسواک اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہ میں داخل کیا۔ میاں بیوی کا رشتہ دیکھو، محبت دیکھو، ہے نا؟ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں پیار یہ ہوتا ہے، محبت یہ ہوتی ہے، میاں بیوی کا رشتہ یہ ہوتا ہے۔ مائی عائشہ نرم و نازک جب مسواک ہو گئی تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہ میں داخل کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت بھی مسواک فرمایا۔ تو مسواک اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیاری اور چہیتی سنت ہے، کبھی زندگی میں موقع ملے تو وہ سنت بھی ادا کر لیا کرو، ہے نا؟ اور عظیم سنت ہے۔ بتاؤں مسواک پر تو ایک جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مسواک کے بنا معاملات چل رہے تھے، نہ فتح نہ شکست۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے کہا کہ جاؤ یار دیکھو مسلمانوں کے پاس حاصل کون سی ایسی بات ہے، کون سی چیز ہے جو آج ہم ان سے جیت نہیں پا رہے۔ وہ جب آیا، جو مخبری کرنے آیا تھا، جاسوس بن کر آیا، تو اس نے آ کر دیکھا کہ صحابہ جو ہیں تالاب کے کنارے بیٹھی ہیں اور سب مسواک کر رہے ہیں۔ وہ دیکھا اور جا کر بولا آج کوئی جنگ پہ نہیں جائے گا۔ بولے کیا جادو کر دیا کیا مسلمانوں نے تمہارے اوپر؟ ڈر گئے؟ کہا نہیں آج کوئی جنگ پہ نہیں جائے گا۔ کہا کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا آج مسلمان ہاتھ تیز کر رہے، کاٹ کاٹ کے پھینک دیں گے۔ مسواک سنت تھی آقا کی، کام آئی۔ اللہ کے نبی کے ہر سنت میں حکمت، اور ہر سنت کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا سفر میں، حادثے کا شکار ہو گیا۔ ہندوؤں نے کہا ہندو ہے، مسلمانوں نے کہا مسلمان ہے۔ ہندوؤں نے کہا نہیں ہندو ہے، ہم اسے لے جا کر جلائیں گے۔ مسلمانوں نے کہا نہیں اس کو ہم لے آ کے گاڑیں گے۔ بات بہت بڑھ گئی، پھر یہ ہوا کہ نہیں ختنہ دیکھی جائے، اس کی ختنہ دیکھی جائے۔ ختنہ کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے۔ ختنہ دیکھی گئی تو معلوم پڑا مسلمان تھا، سنت نے بچایا، نہیں تو آگ میں جا رہا تھا، نبی کی سنت نے بچا لیا۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق اور سینے کے درمیان اس حالت میں تھے۔ پھر جب اور طبیعت علیل ہوئی، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام میری ران مبارک پر سر رکھ کر تشریف فرما ہوئے، ران سیدھی طرف، سر اقدس رکھے تھے، پاس میں برتن میں پانی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی ہاتھ ڈالتے برتن میں اور اس پانی کو اپنے چہرے پر ملتے اور زور سے کہتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موت کی سختی بہت عجیب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام امت کو بتانے کے لیے، ہے نا، امت کو بتانے کے لیے بار بار ہاتھ ڈالتے، پانی اپنے چہرے پر ملتے اور کلمہ طیبہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اکثر ہم لوگ جو آخر وقتوں میں ہوتے ہیں، ہمارے ماں بہنیں بھائی باپ جو بھی ہوتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں پڑھتے ہیں زور سے لا الہ الا اللہ، مقصد ہوتا ہے کہ وہ بھی پڑھ لیں، ہے نا۔ اس وقت تو ان سے پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے، ان سے پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے کہ تم بھی پڑھو، نہ کہا جائے تم پڑھو تاکہ سن کر وہ بھی پڑھے، ہے نا۔ وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ انکار کر بیٹھے، آخر وقت میں کلمے کا انکار ہو جائے گا۔ تو تم صرف وہ پڑھو تاکہ وہ تمہاری آواز کو سن کر زور سے وہ بھی پڑھے، اور اس حالت میں ان کی روح قبض سے انصری سے پرواز کر جائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام آخر وقتوں میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد دیکھا کہ سیدنا جبریل امین حاضر آئے، جبریل امین سید الملائکہ فرشتوں کا سردار حاضر آئے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں جبریل کیا بات ہے؟ اور یہ ساتھ میں کون ہے؟ ایک ایسا فرشتہ تھا جو 1,00,000 فرشتوں کا افسر تھا، 1,00,000 فرشتوں کا افسر تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ موت کا فرشتہ ہے۔ کون ہے؟ موت کا فرشتہ ہے۔
اب وہ موت کے فرشتے سے کہتے ہیں کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ نے حکم فرمایا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے محبوب کی مرضی دیکھو، میرے محبوب کی مرضی دیکھو۔ جبریل امین کہتے ہیں ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، کہ اللہ کے نبی اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، خواہش مند ہے، اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا پیارا انداز ہے، ورنہ یہ کسی پہ رحم کیا ہے؟ باپ کے سامنے بیٹے کو اٹھا لیتا ہے، بیوی کے سامنے شوہر کو اٹھا لیتا ہے، باپ کے سامنے اس کے بچے کو یتیم کر دیتا ہے، عورت کو بیوہ کر دیتا ہے، کوئی سے سمجھوتا نہیں۔ مگر آج نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے محبوب کی مرضی دیکھی جائے، محبوب کی مرضی دیکھو، آنا چاہے تو لے آنا۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم فرمایا ہے اس حکم کی تعمیل کی جائے، اس حکم کی تعمیل کی جائے، اجازت طلب کی پہلے، ہے نا؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت طلب کی تو وہ فرشتہ پھر دروازے سے داخل ہوا۔ پہلے تو عرابی کی شکل میں آیا، ایک عرابی کی شکل میں، حضرت فاطمہ سرانے بیٹھی ہوئی، اس نے آواز دی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے ابھی اس وقت تو اللہ کے نبی نہیں مل سکتے، ابھی نہیں مل سکتے۔ پھر آواز دیا، پھر حضرت فاطمہ وہی کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھیں بند ہیں، آخری وقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ یہ جو آواز سن رہی ہو کس کی آواز ہے؟ یہ آواز جو سن رہی ہو آواز دینے والا کون ہے پتہ ہے؟ یہ موت کا فرشتہ عزرائیل ہے، اسے اجازت دو آنے کی۔ تو پھر موت کا فرشتہ حاضر آیا اور اس وقت تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو طبیعت ہوئی، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جن ہاتھوں سے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے پھر بدن پر پانی ملتے تھے چہرے پر، وہ ہاتھ ہم نے دیکھا کہ وہ ہاتھ پھر اپنی طرف دائیں طرف گر گیا، اور اس حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تو صحابہ اور اہل بیت کے عجیب حالات تھے۔ اہل بیت اطہار کے جو حالات یہ تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر بدحال تھے۔ حضرت مولا علی گھر کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تو بالکل ساکت، نہ ہلتے تھے نہ ڈولتے تھے، صرف وہ لوگوں کو دیکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ صرف آنا جانا کرتے تھے، کوئی سلام بھی کرتا تو اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے، کبھی حجرے سے باہر نکلتے کبھی باہر سے حجرے میں آتے۔ یہ بے چینی، یہ بے قراری۔ حضرت ابوبکر صدیق پاس میں نہیں تھے، اپنے مکان پر تھے۔ جب پتہ چلا اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور دنیا ظاہری طور پر آقا تشریف لے جا چکے، تو دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر دیکھا تو حجرے مبارکہ بھرا ہوا تھا۔ فوراً آئے اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی پر آپ نے چوما۔ اس وقت تو بڑا نازک ٹائم تھا، نازک دور تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ظاہری طور پر آپ کیا بند ہوئی؟ منافقین مسلمانوں میں گھس کر یہ کہنا شروع کر دیا اب کیا کریں گے ہم نمازیں پڑھ کر، اب کیا کریں گے ہم روزے رکھ کر، ارے ساری بہاریں تو انہی سے تھی، اب کیا ضرورت ہے حج کرنے کی، کیا ضرورت ہے عمرہ کرنے کی، کیا ضرورت ہے نیک اعمال کرنے کی۔ منافقین نے یہ باتیں لوگوں میں ڈال کر ان کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق جب آئے تو اللہ نے ان کے قدموں میں استقامت دے رکھی تھی۔ ابوبکر صدیق کا انتخاب کر رکھا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ آپ نے کہا کہ اگر مجھے بتاؤ کہ تم عبادت کس کی کرتے تھے، رسول کی یا خدا کی؟ صحابہ نے کہا خدا کی، تو کہا میرا خدا زندہ ہے، میرے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی، تم عبادت کرتے تھے خدا کی کرتے تھے۔ اور رسول اللہ نے آخر وقت تک جو مشن ہم تک پہنچایا، سرکار دو عالم علیہ السلام کے بالکل آخری وقت میں آپ کی زبان پر یہ جاری تھا
अस्सलातु व मा मलकत ईमानुकुम, अस्सलातु व मा मलकत ईमानुकुम। नमाज, नमाज, बांदी, गुलाम, तीन चीजों का जिक्र किया। जा रहे हैं दुनिया से और आप फरमा रहे हैं नमाज किसी हालत में मत छोड़ना। गुलाम, बांदी, आज तो गुलाम और बांदियों का दौर नहीं है। मेरे आका का इशारा था, तुम्हारे से जो मातहत है, तुम्हारे जो मातहत है, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे या सेठ के लिए उसका मजदूर, आका फरमा रहे तुम उनका ख्याल रखना। शौहर अपनी बीवी का ख्याल रखे, अपने बच्चों का ख्याल रखे, और एक सेठ अपने मजदूर का ख्याल रखे। तो मेरे आका जाते जाते ये दर्स दिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने आखिर वक्त में भी नमाज की तलकीन की। तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं हम नमाज पढ़ते थे रब के लिए, हमारा रब जिंदा है, हम नमाजें भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, हज और ज़कात भी करेंगे। मेरे आका का यही मिशन था। उसके बाद जब आका अलैहिस्सलाम कब इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबा में इख्तिलाफ पाया गया कहाँ रखा जाए। कुछ लोगों ने राय दी जन्नतुल बकी मुसलमानों का कब्रिस्तान है, वहाँ रखा जाए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, मस्जिद नबी के सहन में रखा जाए। लोगों ने कहा अबू बकर सिद्दीक से रज़ियल्लाहु ताला, क्या आप बताएं? तो हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाते हैं कि मैंने नबी से सुना कि नबी जहाँ विसाल कर जाता है उसकी कब्र वहीं बनती है। नबी जहाँ विसाल कर जाता है उसकी कब्र वहीं बनती है। मौलाए कायनात से पूछा कि आप भी अपनी राय दें। मौलाए कायनात बिल्कुल साकित बेहिस पड़े हुए थे कोने में। आप फरमाते हैं कि मेरे नजदीक इस वक्त तो पूरी रुए जमीन पर उस जगह से अफजल, उस जगह से बेहतर कोई हिस्सा नहीं जमीन का जहां मेरे आका की रूह मुबारक कब्ज़ की गई है। मतलब उनका भी इशारा था कि कब्र यही बनाई जाए। तो सारे सहाबा की इत्तेहाद इत्तेफाक से गुजरे आयशा में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की कब्र मुबारक खोदी गई। कब्र खोदने पर भी इख्तिलाफ हुआ, कैसी खोदी जाए, पगली खोदी जाए या संदूकी खोदी जाए। हजरत अबू तलहा ये बगली कब्र खोदते थे, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ये संदूकी कब्र खोदते थे। इख्तिलाफ हुआ कैसी कब्र खोदे। तो फिर ये तय हुआ कि दोनों को दावत दे दी जाए, दोनों में से जो पहले आएगा उसी तर्ज पे कब्र खोदी जाए। जो पहले आएगा उसका जो तर्ज होगा उसी तर्ज पर रसूलुल्लाह की कब्र बनाई जाए। दावत दे दी गई। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ के लिए हाथ उठाए कि मौला उसको भेज जिसमें तेरे महबूब की मर्जी है, उसको भेज जिसमें तेरे महबूब की मर्जी है। तो हजरत अबू तलहा पहले आए जो बगली कब्र खोदते थे। और आज भी जन्नतुल बकी में वही तरीका है, बगली कब्र खोदी जाती है। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के लिए हुजरे आयशा में बगली कब्र खोदी गई। मेरे आका अलैहि सलाम की नमाज जनाजा जब तक अबू बकर सिद्दीक वली शरा ना बने, लोगों ने उनके हाथ पर बैअत ना की थी, लोग अपने अपने तौर पर आकर पढ़ते गए। हाँ, ये नमाज जनाजा नहीं थी जो हम लोग अपने लिए पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा गफिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, नहीं। मेरे आका के लिए मग़फ़िरत का सवाल ही नहीं आता। जो आते थे मेरे आका की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करते थे, दुरूद दुआए रहमत दिया करते थे। जब अबू बकर सिद्दीक वली शरा बने तो उन्होंने नमाज जनाजा अदा की, फिर उनके बाद कोई नमाज जनाजा अदा नहीं किया। देखो हुजूर अनवारुल मशाइख अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि बांग्लादेश में मिसाल हुआ। बांग्लादेश के अंदर ठाठे मारता हुआ एक समंदर था इंसानों का आपकी नमाज जनाजा में। बांग्लादेश के मुफ्ती आजम ने नमाज जनाजा की इमामत फरमाई थी, उनका वीडियो है। मगर जब हिंदुस्तान लाया गया हुजूर अनवारुल मशाइख अलैहि रहमा को एक वली की हैसियत से दोबारा हुजूर शेखुल इस्लाम ने नमाज जनाजा की इमामत फरमाई। जो लोग गए थे उन्होंने देखा हो, तो जब वली पढ़ लेता है तो वली के बाद दूसरा नहीं पढ़ता। तो नमाज जनाजा होती रही, दिन भर चलता रहा। उसके बाद मंगल के दिन, पीर के दिन विसाल हुआ था। पीर के दिन विसाल हुआ, ये बात सच है। रबीउल अव्वल शरीफी का महीना था, ये बात भी सच है। हमसे ज्यादा इनको पता है ना। वही दिन हुआ था।
مگر تدفین جو ہوئی تھی میرے آقا کی وہ منگل کے دن ہوئی کہ جو لوگ چوک در چوک دور دراز سے آتے گئے، لوگ آتے رہے، جہاں جہاں خبر پھیلتی گئی لوگ آتے گئے، تو تدفین میں ٹائم لگا۔ تو منگل کے دن آقا علیہ السلام کی تدفین عمل میں آئی۔ جب تدفین کر کے لوگ واپس آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تعزیت کے لیے، حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ جو زار و قطار رو رہی تھی۔ جب صحابہ گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار کر کہتی ہیں صحابہ سے، کیا تم نے یہ گوارا کر لیا کہ اپنے نبی کے جسم پر مٹی ڈال دی؟ ارے تم نے یہ کیسے گوارا کیا کہ اپنے نبی کے جسم پر خاک ڈال دی؟ صحابہ رونے لگے، سب رونے لگے۔ کہا حضرت فاطمہ سے کہ اللہ کی مشیت کے آگے کون جا سکتا؟ ارے شریعت کے حکم کی ہم نے تعمیل کی، ہم اگر ایسا نہ کرتے تو کیا کرتے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کے ظاہری وصال کے بعد کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ 6 مہینے کے بعد ان کا بھی وصال ہوا، مگر وہ 6 مہینے کے اندر حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس انداز سے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اب مجھے بتاؤ تمہارا اس وقت عقیدہ کیا ہے؟ آقا کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، تدفین ہو چکی ہے، نبی زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ نبی زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ وہی سب دیکھ کر کہتے ہیں کہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ وہابی دیوبندی ان کی جو کتابیں ہیں مولوی اسماعیل دہلوی کی، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ معاذ اللہ کے مٹی میں مل گئے، رسول جو ہے مر کے مٹی میں مل گئے۔ یہ جو ظاہری طور پر دیکھ کر جو کہا گیا، کیا یہ سچ ہے؟ اس پر عقیدہ ہے؟ نہیں۔ میں بتاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے نا، میرے آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے، پیشانی پر بوسہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر، اذکرنا عند ربک، کہ رب کی بارگاہ میں جانا تو ہمیں بھی یاد رکھنا، رب کی بارگاہ میں جانا تو ہمیں فراموش نہ کر دینا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابوبکر صدیق۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے۔ ارے ان کی تو روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، روح نکال دی گئی، اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے اذکرنا عند ربک، کہ رب کی بارگاہ میں جانا تو ہمیں فراموش نہیں کرنا۔ ابوبکر صدیق عقیدہ دے رہے ہیں کہ میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی زندہ ہے، عقیدہ دے رہے ہیں۔ روح نکلنے کے بعد مخاطب ہے، گویا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ میرے نبی زندہ ہے۔ اچھا، ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت میرے آقا علیہ السلام نے ضرور موت کا مزہ چکھا۔ یہ قرآن تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی حکم کی تعمیل کی، ایک لمحے کے لیے موت کا مزہ چکھا، مگر جب روح نکالی گئی، موت کا فرشتہ اس روح کو لے کر نکلا۔ سوال تو یہ تھا نا کہ اس روح کو رکھا کہاں جائے؟ سب سے بڑا مسئلہ تھا روح کو کہاں رکھا جائے۔ آپ کوئی جگہ کا انتخاب کرو گے؟ دیوانے کہتے ہیں کہ جنت میں، جنت سب سے اچھی جگہ، سب سے اچھی جگہ۔ روح مبارکہ کو فرشتہ جنت لے گیا، جنت کہاں سے لے جائے گا؟ جنت تو رسول اللہ کے غلاموں کی جگہ، تو جہاں غلام رہتے ہیں وہاں آ کر رہیں گے؟ نہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا عرش معلیٰ پر، عرش معلیٰ کے بعد کچھ نہیں، میرے آقا کی روح وہاں۔ عرش معلیٰ تو وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا کا تلوہ پہنچا ہے، جہاں میرے آقا کا تلوہ پہنچا، وہاں روح محمدی کیسے رکھ سکتے؟ غلط۔ پھر کہاں رکھی جائے؟ موت کا فرشتہ پوری کائنات دیکھنے کے بعد واپس پھر رب کی بارگاہ میں حاضر آیا اور کہا مولا دیکھ لیا میں نے، کوئی جگہ نہیں ہے، مجھے حکم دے، میں جہاں سے نکالا ہے وہیں پھر لوٹا دوں، جہاں سے نکالا ہے پھر وہی لوٹا دوں۔ میرے آقا کی روح محمدی جو تھی اس کو پھر آقا علیہ السلام کے جسم میں دوبارہ ڈال دیا گیا۔ اب بتاؤ میرے آقا زندہ ہے کہ مردہ؟ میرے آقا زندہ ہے نا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا حیات ہے۔ اس انداز سے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا۔ باتیں بہت ساری کہنے کی، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ میرے آقا کی بات تو بہت دور کی بات ہے، میں تو بتانا چاہتا تھا آج
میرے آقا کے غلاموں کی حیات پر مجھے تبصرہ کرنا تھا۔ آقا کے جو غلام ہیں نا، آپ ولی کو اٹھا کر دیکھ لو، صحابہ کو اٹھا کر دیکھ لو، ارے ان کی بھی بعد وصال ان کی زندگی ملتی ہے، واقعات زندہ ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع لگا تو ضرور بیان کروں گا۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کو اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔